سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی کہتا ہوں تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، تمام ہی تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام سرکار ختم مرتبت، فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، باتوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اسی لیے جب خدائے رب ذوالجلال نے انسان کی فلاح کا ارادہ کیا تو باتوں کے ذریعے، یعنی قرآن حکیم کے ذریعے، فرقان المجید کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے اپنے انبیاء کو بھیجا، اور پھر ان کو بھی فن خطابت اور علم البیان کے ساتھ بھیجا۔ یہی باتیں ہیں جو ہماری زندگی میں بڑی آسانیاں بھی کر سکتی ہیں، اور یہی باتیں ہیں جو زندگی میں بڑی مشکلات بھی ڈال سکتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کھانے میں گھولا ہوا رس انسان اگر کھا لے تو بچ سکتا ہے، مگر کانوں میں گھولا ہوا رس، اس کا علاج بہت دیر بعد ہوتا ہے اور اس کے نقصانات انتہائی دیر میں ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے انہی باتوں میں انسان کو نکھار پیدا کرنے کے لیے، سلجھاؤ پیدا کرنے کے لیے، اور پھر اس کے شر سے بچنے کے لیے بہت اچھے اچھے فارمولے بتائے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ موٹیویشنل کتاب۔ اسی کتاب میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ عباد الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، یعنی جو رحمان کے بندے ہیں جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ، تکبر نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ اور پھر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، آپ دور رہیں، ہم دور رہیں، لکم دینکم ولی دین۔ اور پھر مزید جو تم کر رہے ہو کرتے رہو، ہم تمہیں سدھاریں گے نہیں، نکھاریں گے نہیں۔ آج 5 محرم ہے، جو لوگ محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اہل بیت سے، وہ کرتے رہیں، اور جو لوگ بغض میں ہیں وہ بغض میں رہیں۔ ہم اصلاح کی کوشش ضرور کریں گے، مگر یہ محبت بھی تو ایک عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی۔ ہم اپنے تحت کسی کی مدد کر سکتے ہیں، وہ کریں گے۔ آج وظائف کا سیگمنٹ بھی ہم نے ترتیب دیا، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم کے گرد نواح میں، اطراف میں سیاہی بھی ہے اور خون کی علامت بھی ہے، مگر اسی سلسلے میں اپنا کام بھی کرتے رہیں گے، کیونکہ کام تو نہیں روکنا ہے۔ عمل تو یہ ہے نا کہ صراط المستقیم کی طرف بھی بلائیں، اور پھر جو لوگ صراط المستقیم کی چاہ رکھتے ہیں ان کو فلاح، ان کی ذمہ داری میں ان کی بھلائی اور پھر ان کی نیکی کا سامان بھی تو مہیا کریں۔ اسی سلسلے میں آج الف لام میم میں غیر اتفاقی طور سے، خصوصی طور سے آپ کی خواہشات، آپ کی آرزوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وظائف کے سیگمنٹ کو ترتیب دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح وظائف میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے انتہائی پیارے، انتہائی معتبر، انتہائی مقدم، انتہائی پیارے شخص، بہت ہی اچھے شیریں بیاں اور مشکل معاملات میں آسانیاں پیدا کرنے والے مولانا شہریار داؤد ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو، اور یقیناً یہ ساعتیں ایسی ہیں کہ ہم نے غم کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے خوشی کا سامان بھی پیدا کرنا ہے۔ مومن کے جو کام ہے وہ بڑا اعتدال والا کام ہے، دونوں کی طرف وہ لے کے چلنا ہے۔ تو ایک بار پھر سے تہہ دل سے خوش آمدید۔ لائیو کالز کا اب سلسلہ شروع ہو جائے گا، لوگ اپنے مسائل پوچھیں گے، خاص طور سے وظائف پوچھیں گے، مگر ایک بڑا مسئلہ ہے، اکثر لوگوں کے بال گرنے لگ جاتے ہیں، جھڑنے لگ جاتے ہیں سر کے، اور خاص طور سے میں آپ کو بتاؤں مولوی حضرات، ہمارے مولانا حضرات، علماء کرام جب وہ سر پہ ٹوپی اور امامہ باندھ کے رکھتے ہیں تو وہ جو ہوا ہے وہ رک جاتی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ٹوپی اور امامہ اترتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ارے یہ تو چاند پہلے نکل آیا ہے، اس کا کوئی علاج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی محبت سے میرا تعارف کراتے ہیں، تو مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آ جاتی ہے، مومن آئینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ آپ اچھے ہیں تو آپ کو اس لیے اچھا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اچھا رکھے۔ آمین آمین۔ اچھا، رہی بات یہ کہ ہاں یہ واقعی ایسا ہے، لیکن میں اس چیز کو، اس کی تصدیق نہیں کروں گا کہ جی چونکہ ہر وقت ہم ماما ٹوپی پہنتے ہیں تو ہمارے بال جھڑ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے الحمدللہ۔ ابھی جیسے یہ ایک میں نے پروڈکٹ بنایا، یہ تیل ہے، اس کو میں نے میکس گرو ہربل ایئر آئل کا نام دیا ہے الحمدللہ۔ یہ 2 تیلوں کا مرکب ہے، کھوپرے کا تیل کوکونٹ آئل اور سرسوں کا تیل مسٹرڈ آئل۔ اس پر ایک بڑا کام، یہ تو آپ کہیں سے بھی لے کر کے کر سکتے ہیں، لیکن اس پر ایک بڑا کام ہوا، اس پر ہم نے ایک خاص قسم کی قرآن مجید کی آیتوں کا اس کے اوپر دم کیا ہوا ہے۔ یہ دم شدہ ہے، اور اس کی جو برکت سے ہیئر فال رک جاتا ہے،
وہ صرف اور صرف اس قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا کمال ہے. تیل کا کمال ہو نہ ہو, آیات مبارکہ کا کمال 100% ہے. اور الحمدللہ جب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ایک خاص طریقے سے, اس کو ایک دن چھوڑ کر ایک دن رات کو بالوں میں لگا کے, بالوں میں جڑوں میں, پورے بال گیلے نہیں کرنے, بالوں کی جڑوں میں ہلکا ہلکا انگلیوں کے پوروں سے لگائیں. اگر دن میں سورج کی روشنی میں لگائیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا. لیکن چونکہ خواتین زیادہ اس کو استعمال کرتی ہیں, جبکہ یہ خواتین اور مرد دونوں کے لیے یکساں مفید ہے. داڑھی میری الحمدللہ کافی, میری اگر جوانی کی آپ لوگ دیکھیں کافی میری داڑھی ہلکی تھی, ایون کہ یہ نظر آتے تھے میرے کھال وغیرہ, لیکن الحمدللہ میں خود بھی اس کو استعمال کرتا ہوں. بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں, ان کا ہیئر فال ختم ہو گیا, بال گھنے ہو گئے, چمکدار ہو گئے, لمبے ہو گئے, سب سے پہلے گرنا ختم ہو گیا. تو وہ کون سی قرآنی آیات ہیں جو آپ نے اس پہ پڑھا؟ میں اس کو بالکل بتاؤں گا, بخل سے کام نہیں لوں گا. قرآن مجید کی سورہ قلم 29ویں پارے کی دوسری سورہ, سبحان اللہ, سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اس کو ہم اس پر 41 بار پڑھتے ہیں. اس کے بعد تیل کو تھوڑا سا کچھ پھینٹنا پڑتا ہے, اس پہ تھوڑا سا کیمیکل کوئی نہیں اس میں استعمال ہوتا. خالص تیل کھوپرے کا, یہ امپورٹڈ ہوتا ہے ملیشیا سے, اور اسی طرح خالص تیل ہم نکلواتے ہیں یہ کالے بیج کا, سرسوں کے کالے بیج کا. ان کو مکس کر کے الحمدللہ یک جان کرتے ہیں اور یک ہم بدن لے کر کے کرتے ہیں الحمدللہ. تو اس سے الحمدللہ بالوں کا گرنا فوراً بند ہوتا ہے. ہفتہ 10 دن کے اندر اندر ہیئر فال بالکل ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ. خشکی سکری میں دعویٰ نہیں کر رہا, لیکن لوگوں نے بتایا کہ ان کی خشکی سکری بھی الحمدللہ اس سے کم ہو گئی ہے. ختم ہوئی نہ ہوئی اس کی تو مجھے کوئی نہیں, البتہ کم ضرور ہو گئی ہے یہ الحمدللہ. ہاں, اور ایک میں اپنا پرسنل, خواتین بھی استعمال کر سکتے ہیں, خواتین, مرد, بچے, ایون پہلے 1 دن کا بچہ پیدا ہوا ہے اس کو بھی آپ لگا, کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. نو سائیڈ افیکٹ. بہت اچھی بات. اچھا یہ چیز ہے, یہ میں نے بھی دیکھی ہے. ہمارے دادا حضور اکثر یہ کام کرتے تھے کہ جب کسی فقیر کو کچھ پیسے دیتے تھے نا, مثال کے طور پہ 10 کا نوٹ دیتے تھے, تو تبرکاً اس سے کہتے تھے کہ بھائی 1 روپے کا سکہ واپس کر دو, میری نیت 9 روپے دینے کی تھی. تو ہم پوچھتے تھے کہ یہ 1 روپے کو لینے سے آپ کو کیا مل جاتا ہے؟ کہتے ہیں جب وہ فقیر درویش اپنے ہاتھ سے جو کچھ دیتا ہے نا, یہ جو فقیر ہے یہ لینے کے لیے نہیں بیٹھے, یہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں. تو وہ اتنا تبرک ہوتا ہے کہ میں سکہ سنبھال کے رکھتا ہوں, اس کی برکتیں رہتی ہیں. تو میں اس لیے بھی اس کو پسند کروں گا کہ جب پڑھنے کی تو آیت سب کے پاس موجود ہے, قرآن بھی ہے, جب آپ اس کو پڑھ کے دیتے ہیں تو اس کے تبرکات میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور پھر آپ کی جو نیک اعمال, نیک نیت ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں. آپ کا حسن نظر ہے, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے حسن زن جیسا بنا دے آج. آمین آمین آمین. اچھا, سوال ہمارے پاس موصول ہوئے ہیں. ظاہر ہے آج کا پروگرام لائیو کالز کا بھی ہے, لائیو کالز بھی آئیں گی. لڑکیوں کو رشتے کی مسائل تو رہتے ہیں. اب آج کا ایک بڑا منفرد قسم کا سوال ہے, اور ڈاکٹر مریم ممتاز نے پوچھا ہے کہ کثرت سے رشتے آتے ہیں, اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں جی, کثرت سے اگر رشتے آتے ہیں تو اللہ کے واسطے کسی ایک کو چن لیجئے نا, باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دیجئے. یہاں جو بیچاری رو رہی ہیں کہ جی ہمارے رشتے ہی نہیں آتے, ایک اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے اویس بھائی کہ رشتے آتے ہیں, رکتے نہیں, صحیح, فائنل نہیں ہوتے, آتے ہیں چلے جاتے ہیں, آتے ہیں اور ہاں جی ٹھیک ہے بہت اچھی بچی ہے اور کرا کے چلے جاتے ہیں, اور ہمارا نقصان کرواتے ہیں, دعوتیں ہوتی ہیں اتنے سارے مہمان. یہ جو رویہ ہے نا ہمارے معاشرے کا, یہ صحیح نہیں ہے. آج ہم لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, میرے سارے بچے, ہم اس بات پر بالکل متفقن علیہ ہو چکے ہیں کہ ہم نہ جہیز لیں گے نہ دیں گے. میرا ایک بیٹا ہے, نہ ہم یعنی یہ جو ہم نے ایک لعنت ہے, میں آپ کے پلیٹ فارم سے دینا چاہتا ہوں کہ جہیز کو پلیز ختم کیجیے. آپ نے کچھ دینا بیٹی کو کیش دے دیں بھائی. بہت اچھا, اور جہیز کا بھی ایک وظیفہ لے کے چھوڑوں گا آج میں, یہ بڑی لعنت بن چکا ہے واقعا. ایک لائیو کالر ہمارے درمیان موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال. میری بہت ساری بہنوں کو یہ مسئلے ہیں, قد چھوٹا رہ جاتا ہے. مفتی صاحب, قد بڑا کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. سب سے پہلا تو جی جاری رکھیے گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں جو یہ بولنے کا زبان کا جو رویہ بہت غلط ہے. اچھا, بچوں کو مائیں نا کہتی ہیں وہ تو ٹنگو رہ گیا, تو ٹنگو رہ گئی, لٹکا کر, یہ کیا کر, وہ کیا کر. اس کا میں آپ کو کیا عرض کروں, اتنا خطرناک امپیکٹ آتا ہے. میں چھوٹا ہوں, میں چھوٹا رہ گیا ہوں, اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ آف دی بونز جو ہے نا وہ رک جاتی ہے. پھر معاشرہ نام رکھ دیتا ہے, ٹنگو ہے, چھوٹی ہے, ٹنگڑی ہے. یہ اسے نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1 اپنا ڈائٹ صحیح کریں. ڈائٹ کے ساتھ جب آپ مثال کے طور آج کل بچیوں نے تو حرام کیا ہوا اپنے اوپر دودھ پینا.
دودھ وائٹ ڈیری پروڈکٹس ضرور لیں. نہ مکھن کھا دی, مکھن کے نام پر مارکیٹ میں جو ملتا ہے نا وہ تماشا ملتا ہے, وہ مکھن نہیں ہوتا. آپ کو, ہم کو سب کو پتا ہے. مکھن ہم چونکہ بچپن سے بچوں کو کھلاتے نہیں ہیں, سادہ والا مکھن کھلائیں نا, جو ہمارے بچوں کو ٹیسٹ اس لیے اچھا نہیں آتا. مکھن کھلائیں, دودھ کھلائیں. اس سے پہلے یا شافی انت شافی, یا شافی انت شافی 11 بار پڑھ کے انشاءاللہ دیں, دودھ دیں بچوں کو انشاءاللہ. دودھ اور مکھن کثرت سے کھلائیں. ٹھیک ہے, ایک لائیو کالر بھی ہمارے درمیان ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب قد چھوٹا رہ گیا, پھر اس کو دودھ اور مکھن کھلا رہے ہیں, گھی کھلا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ وزن بڑھ جاتا ہے تو مسئلہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی کمزور بھی چاہیے, چھوٹی بھی. یہ بھی بڑے مسائل ہیں. دونوں کا ذرا حل بتا دیں. ایک تو وزن جو بڑھ جاتا ہے اس کی کمی کس طرح وظیفے سے؟ ہم نے ایکسرسائز کو بالکل فراموش کر دیا. بزرگان دین ہزار نفل پڑھتے تھے, وہ صبح واک بھی کیا کرتے تھے. مجھے آپ یہ کوئی ثابت کر دے کہ بزرگان دین نے ایکسرسائز نہیں کی. وہ روزے رکھا کرتے تھے. روزہ آپ کو مینٹلی, فزیکلی, ایموشنلی ڈیولپ کرتا ہے, اندر سے مضبوط کرتا ہے. آج کوئی روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. نفلی روزے بے شک رکھ لیتے ہیں, رمضان کے روزے بھی کوئی رکھتا ہے, کوئی نہیں رکھتا. جب تک ہم روزے کی روح کے مطابق یعنی مرغن غذاؤں کو چھوڑ کر جتنا سادہ ہو جائیں گے پلس آرگینک ہو جائیں, زمینی چیزیں کھائیں, سبزی کھائیں. آپ نے چھوٹا گوشت کھانا ہے, بڑا گوشت کھانا ہے تو بہت کم کھانا ہے, مہینے میں 2 مرتبہ بس. اچھا, اس سے زیادہ نہیں. لیکن ابھی تک ہمارے یہاں اس وقت جو ہے نا فریزر بھرے میں, 2-3 مہینے تک چلے گا, یہ چلے گا. تو یہ نہ کریں. سلاد, سبزیاں, دالیں, 3 حصے کرنے ہیں پیٹ کے, ہوا, پانی اور غذا. بہت اچھا, بہت ضروری ہے. ایک اور لائیو کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب, کہاں سے؟ جی یہ نارتھ کراچی سے بات کر رہی ہوں میں, غزالہ. جی مجھے بات کرنا تھا اپنے بیٹے کے لیے. محمد عبدالعزیز ہیں, ان کی نوکری نہیں ہے اور ہم لوگ بہت پریشان ہیں. میرا بڑا بیٹا ہی ہے عبدالعزیز. تو حضرت صاحب سے بولیں گے مجھے کوئی نوکری کے لیے وظیفہ دے دیں. مجھے 3 چیزیں آپ نے بتانی ہے. بچے کی عمر کیا ہے, کوالیفیکیشن کیا ہے, اور کس قسم کی نوکری تلاش کر رہے ہیں؟ کوالیفیکیشن تو انٹر ہے, اور وہ جو ہے اوریکل کا اس میں پروگرام, ڈیٹا پروگرام وہ کر رہی ہے, اور عمر اس کی ہے تقریباً 92 کا, یہ نا یعنی کہ 27-28 سال ہو رہی ہے اس کی. اچھا, تو یہ کس قسم کی نوکری تلاش کر رہے ہیں؟ یہ اوریکل جہاں ہوتا ہے نا, اوریکل کی نوکری تلاش کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہو اور گیا. ہم رہتے ہیں کرائے کے گھر میں, اور ہمیں جو ہے نا ہم بہت پریشان ہیں. بچے کی نوکری لگے تو ہم جو ہے کہیں گھر لے سکیں. میری دعا ہے یہ نوکری لگے گی انشاءاللہ, اور آپ دیکھیں گے کہ محرم ختم ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. میری ذاتی دعا ہے. مولانا صاحب, ایک تو آپ لوگوں کے لیے نوکری بھی مہیا کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے آپ کے ذاتی کاموں میں. کیا مشورہ دیں گے, کیا وظیفہ دیں گے؟ پہلے تو یہ کہ اگر میرا نمبر چل رہا ہو تو مجھ سے رابطہ کریں, ان کے بچے کے لیے کوئی نوکری کا انشاءاللہ انتظام بھی کریں گے. دوسری بات یہ کہ یہ یا فتاح ہو یا رزاق ہو, یا فتاح ہو یا اللہ, یہ رکھ لیں. یا فتاح ہو یا اللہ, اے دروازے کھولنے والے اے میرے اللہ. یہ روزانہ کم از کم ایک تسبیح کسی بھی ایک نماز کے بعد پڑھ لیا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے راستے کھول دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں نوکریاں کم ہیں. لوگ پھر مجھ سے رابطہ کر کے کہتے ہیں جی وہ بندش ہو گئی ہے, جہاں جاتے ہیں وہ ہاں کرتے ہیں, وہ بلاتے نہیں ہیں. آپ ویس ربانی صاحب ذرا غور کیجئے, ڈاؤن سائزنگ ہو گئی ہے. جہاں 1000 نوکری تھی وہاں 500-700 کر دی انہوں نے, 300 مائنس کر دی ہے. اب یہ جو 300, 500 یہاں ایک آدمی بھی کہیں سے نکلا ہے, وہاں تو ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر شعبے میں, ہر ادارے میں ڈاؤن سائزنگ ہوئی ہے, تو وہاں نوکریاں ہیں ہی نہیں. تو یہ بندش کہاں سے ہوئی؟ آپ جہاں جائیں گے آپ کو نوکری نہیں ملے گی. لیکن یہ یاد رکھیے, آپ کا رزق اللہ نے مقدر کیا ہے, وہ آپ کو ملے گا. اس رب پر یقین کامل رکھ کر یا فتح ہو یا اللہ پڑھیں, نمازوں کی پابندی کریں, عاجزی انکساری کریں, دعا مانگیں. اور دعا کا ایک بہترین وقت ہے. ویسے تو ہم ساری رات جاگتے رہتے ہیں, یہ لاک ڈاؤن نے ہماری سب کی عادتیں خراب کی ہوئی ہیں. کاش یہ عشاء پڑھ کے سو جاتے, چاہے 10 منٹ کے لیے سن, اٹھ کے 2 رکعت تہجد پڑھیں, دعا مانگیں. اللہ اکبر. تہجد کے وقت کی دعا کبھی بھی رائگاں نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں کون ہے مانگنے والا, کہاں ہے مانگنے والا, میں دینے کو تیار ہوں. مختصر سے وقفہ لیتے ہیں, الف لام میم میں لوٹ کر آئیں گے. آپ جب واپس آئیں گے تو آپ کے مزید سوالات لیں گے اور وظائف آپ تک مہیا کریں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا.
الف لام میم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آپ کے سوال ہم تک موصول ہوئے ہیں. لائیو کالز کو میں مسلسل دیکھ رہا ہوں, بجے جا رہی ہیں. ہمارے پاس الف لام میم کے پروگرام میں ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ ملک بھر سے ہم نے الف لام میم ٹیم ممبرز یعنی پروگرام ممبرز بنائے ہیں, اور وہ بڑی ریسرچ کر کے آپ لوگوں کے سوال ہم تک پہنچاتے ہیں. تو ہمارے پاس بہت اچھے سوال آئے ہیں. ہنا طاہر ہم سے پوچھ رہی ہیں سوال میں, اور یہ پروگرام ممبر ہیں خاص طور سے. اور پھر امارہ خان کا سوال سب سے پہلے لوں گا. آپ نے پوچھا ہے کہ بچوں کے نصیب اچھے کرنے کے لیے والدین کیا پڑھ کے بچوں پہ پھونکیں پہلا, اور پھر ان کی یادداشت کو اچھا بنانے کے لیے کیا پڑھیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کو شاید اپنی دعاؤں پر خود یقین ہی نہیں ہے, کیونکہ والدین سے زیادہ دعا کسی اور کی قبول ہو نہیں سکتی اولاد کے لیے. پھر بھی آپ بچوں کے اچھے نصیب کے لیے نا اللہ عز و جل کی کبریائی, اس کی بڑائی یاد کر کے اللہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پڑھ لینے کے بعد آپ اللہ عز و جل سے اس کی رحمت طلب کریں. اللہم انی اسألک من فضلک, یہ ہم عموماً مسجد سے باہر نکلتے ہوئے مرد حضرات پڑھتے ہیں. جی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا. تو آپ بھی اگر خواتین گھر میں اللہم انی اسألک من فضلک یہ ایک تسبیح پڑھ کے دعا مانگیں, یا اللہ ہمارے بچوں کے نصیب اچھے کر دے, تو انشاءاللہ العزیز اللہ عز و جل کی امید قوی امید اللہ عز و جل کرم فرمائے. باقی ایک اور وظیفہ ہے, میں عموماً کہا کرتا ہوں اگر رشتوں کے لیے کرتے ہیں تو وہ یا لطیفو 150 مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ العزیز ان کے لیے. ہنا پوچھ رہی ہیں کہ شیطان سے بچنے کے لیے یعنی عام طور سے گناہوں سے بچنے کے لیے کون سا وظیفہ اپنائیں کہ جس کی وجہ سے انسان گناہ سے بچ جائے, کوئی خاص گناہ جو زیادہ تنگ کرتا ہے, وظیفہ کیا ہوگا؟ استغفر اللہ, اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے اپنے گناہوں سے بچنے اور اللہ عز و جل کی شیلڈ میں آنے کا. اچھا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ آپ ایک تسبیح ڈیلی کسی بھی ایک نماز کے بعد پڑھ لیا کریں, اور ایک ہی لفظ استغفر اللہ کو اگر آپ کنٹینیو پڑھتے رہیں نا آپ اللہ عز و جل کی رحمت میں اس کے حفاظت میں آ جائیں گے. سبحان اللہ. ہمارے پاس لائیو کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی رؤف سلطان بول رہا ہوں لاہور سے. ماشاء اللہ, کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ آج الف لام میم میں آپ کی آواز سنی جا رہی ہے. سر سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 9 سال ہو چکے ہیں, اولاد کے سلسلے میں نے کال کی. ٹھیک, بہت خاص سوال ہے. میری دعا ہے کہ اس سوال کے بدلے پروردگار آپ کو جواب دے اور آپ کی مشکل حل کر دے. اولاد اور اس کے حصول کے لیے کون سا وظیفہ اپنایا جائے مفتی صاحب؟ اس کے لیے ہم عموماً خواتین کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں ربنا آتنا من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. صحیح, یہ سورہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے. یہ اگر عشاء کی نماز کے بعد دونوں میاں بیوی پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے. ادروائز خاتون اگر پڑھتی ہیں, بیوی اگر پڑھتی ہے, ایک تسبیح رات کو پڑھ کے سو جایا کرے. صحیح, تو انشاءاللہ العزیز اللہ عز و جل ان کو ضرور اولاد کی دولت سے ایک بار پھر سے دوہرا دیجیے. ربنا آتینا من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے اللہ تو مجھے اپنی طرف سے ذریت عطا فرما, مجھے اولاد عطا فرما. بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. دعاؤں کا خوبصورت خوبصورت. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے حضور؟ 101 مرتبہ. 101 مرتبہ پڑھنا ہے. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. علیکم السلام. الف لام میم میں خیر مقدم. کون صاحبہ کہاں سے؟ ماشاء اللہ, کیا سوال پوچھیں گے؟ الف لام میم میں آپ کی آواز سنی جا رہی ہے. جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, ایکچولی میرے رشتے نہیں ہوتے, آتے ہیں اور ہوتے نہیں ہیں. صحیح. اور دوسرا یہ میں نے پوچھنا چاہتی ہوں, ایکچولی میرا جو ہے نا مجھے معدے کا مسئلہ ہے, تو مجھے چیز ڈائجسٹ نہیں ہوتی. مطلب میں نے بہت سارے ہاسپٹلس بھی گئی ہوں اور دوائیاں بھی لی ہیں, لیکن ابھی بھی مجھے یہ ہے کہ مجھے چیز ڈائجسٹ نہیں ہوتی. نام امی کا نام؟ والدہ کا نام؟ جی حمیرہ وحید. حمیرہ. آپ کا نام کیا؟ آپ نے کیا؟ مشال نام ہے, اور حمیرہ ان کی والدہ کا نام ہے. کیا وظیفہ ان کے؟ I'm afraid کہ ان کی نا ناف کا مسئلہ ہے. اچھا, ان کی ناف سیٹ نہیں ہے. یہ کسی سے ناف اپنی صحیح کروا لیں, یہ دم ہوتا ہے عموماً اس کا. الحمدللہ ہم بھی کیا کرتے ہیں, تو یہ ناف سیٹ ہو جائے گی نا, ان کا ڈائجسٹو سسٹم صحیح ہو جائے گا. ناف کو میڈیکل سائنس نہیں مانتی. میں اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. ناف اوپر ہو جائے تو سینہ بھاری ایسا لگتا ہے, ناف نیچے ہو جائے تو ڈائجسٹو سسٹم خراب. اچھا رائٹ ہو جائے تو آپ کا رائٹ سائڈ کا بالکل حالت خراب, ہاتھ پاؤں سن ہونا ہے رائٹ سائڈ کا. لیفٹ ہو جائے تو آپ کے معاملات خراب. یہ اتنی سینسیٹیو چیز ہے ناف, لیکن اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. ماں کے پیٹ میں اسی ناف سے ہمیں غذا ملتی ہے. یہ اتنی سینسیٹیو چیز ہے, یہ صحیح رہتی ہے نا تو الحمدللہ بالکل
آپ کا ہر چیز صحیح رہتی ہے، نہیں تو دماغ اور فزیکلی آدمی خراب ہو جاتا ہے۔ آپ اپنا ناف کسی سے چیک کروا کے اس کا دم کروا لیں تو انشاءاللہ صحیح، نہیں کہیں ملتا تو آپ ہم سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کو کچھ ہم ایکسرسائزز بتائیں گے، اس سے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم صحیح ہو جائے گا۔ اللہ بہت خوب، بہت خوب۔ لائیو کالر ہمارے درمیان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی الف لام میم میں آپ کی آواز آ رہی ہے، کون صاحب کہاں سے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے، میری آپ کے مولانا صاحب سے صرف 2 سوالات ہیں۔ جی ایک تو یہ ہے کہ ہماری ایک عزیزہ ہے، اس کے چہرے پہ کوئی خطرناک قسم کا ٹیومر ہے، اور وہ اس کا علاج کرانے ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئی ہیں، تو کوئی وظیفہ ایسا بتائے کہ اللہ ان کی مشکل آسان کر دے۔ آمین۔ دوسرا مجھے مولانا سے یہ پتہ کرنا ہے، آج کل بارش کے پانی کی وجہ سے کچھ سیوریج کا پانی بھی آ رہا ہے نلوں کے اندر، ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں یا ہم کو تیمم کرنا چاہیے؟ لیکن وہ بیماری کا وظیفہ ضرور بتائیں، اور مولانا کا نمبر بہت کم آتا ہے ٹی وی کے اوپر، ذرا وہ بھی آپ ڈسپلے کریں۔ بہت شکریہ۔ جی 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 بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ آخر میں بارہا یہ نمبر چل رہا ہوگا، 2 سوال آپ نے رکھے ہیں عزیزہ کے لیے جو سوال پوچھے۔ یا حفیظ ہو یا سلام ہو، یہ گھر والے سب پڑھنا شروع کریں ان کے لیے۔ یا حفیظ ہو اے حفاظت کرنے والے، یا سلام ہو اے سلامتی دینے والے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ عز و جل نے اگر ان کے لیے حفاظت اور سلامتی رکھی، وہ انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ ٹھیک۔ دوسری بات وضو کے لیے، ارے اللہ کے بندے، اللہ نے ہمیں بہت آسانیاں دی ہیں، عوام کے لیے بہت آسانیاں شریعت میں۔ جب تک کہ 4 چیزیں نہ پائی جائیں آپ کو پانی سے وضو کرنے کی اجازت ہے۔ اس کا رنگ تبدیل نہ ہوا ہو، چلو جی رنگ تبدیل، اس کے اندر بدبو نہ آئی ہو، بدبو نہیں آ رہی تو پانی پاک ہے۔ اس کا ٹیسٹ اگر ڈیفرنٹ نہ ہوا ہو، اور جب تک کہ آپ کو کبھی یقین نہ ہو کہ جی یہ واقعی نجاست کی جگہ سے آ رہی ہے۔ بارش کا پانی پاک ہے، گٹر کا پانی آ رہا ہے، آپ کو اگر بدبو آ رہی ہے تو آپ نہ کریں، صاف پانی مل جائے تو ٹھیک، لیکن پانی کی موجودگی لازمی ہے، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ آپ کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اپنے کسی دارالفتہ میں قریبی میں جا کر کے علماء سے، مفتیان کرام سے اس کا فتویٰ لے لیں، تب کہیں جا کر آپ کو جو ہے نا تیمم کی اجازت ملے گی، ادروائز نہیں۔ ہاں بالکل، بہت اچھی بات ہے۔ ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر بھی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سلام عرض ہے۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے؟ جی رانا اشفاق لاہور سے۔ اچھا جی، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ الف لام میم میں آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی سر، 4-5 ماہ سے ریڑھ کی ہڈی کے جو موڑے ہیں نا وہ ڈسٹرب ہیں، اور بے روزگار ہو گیا ہوں، گھر میں ہوں، بیڈ پر ہوں، تو اس کے لیے کوئی وظائف بتا دیں کہ اللہ پاک کی رحمت میں آ جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے کیا بتایا، کہاں سے ہیں آپ؟ لاہور سے رانا اشفاق۔ زبردست زبردست، آپ کے لیے وظیفہ لیتے ہیں جو۔ دیکھیں جی، رزق کے لیے تو آپ سورہ شورى 25واں پارہ 19ویں آیت، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، یہ ایک تسبیح فجر کے بعد پڑھ لیا کریں۔ صحیح۔ اب آپ کا ڈسلوکیشن آف دی ڈسک ہے آپ کا، تو آپ یہ مجھے تھوڑی اس کی تفصیلات بتائیں گے نا، تو پھر میں اس حساب سے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں سروائکل یا گردن کے پیچھے سے لے کے وہ لاسٹ تک جو ہے نا اس کے ڈفرینٹ وہ ہوتے ہیں، اس میں ہم ان کو بتا سکتے ہیں۔ اللہ سے بس آپ زیادہ تر اپنے خود کے لیے یا حفیظ و یا سلاموں کا ورد جاری رکھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ حفاظت اور سلامتی عطا فرمائے گا۔ بہت خوب بہت خوب۔ لائیو کالر ہمارے درمیان موجود ہیں ایک اور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں اسلام آباد سے حمیرہ بات کر رہی ہوں۔ جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گے الف لام میم میں؟ جی آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے، ٹیلی ویژن کی والیوم کو تھوڑا سا ہلکا رکھیے گا، اور سوال پوچھنا چاہیں گے تو پوچھیں۔ جی سوال پوچھنا ہے مجھے۔ بسم اللہ۔ جی آپ دوبارہ سے کال کیجیے گا، تردد میں نہ رہیے گا۔ حضور میرے پاس سوال بھی اسی قسم کا آیا ہوا ہے آج کے، بہت سے کام کرنے سے پہلے تردد میں، کنفیوژن میں انسان چلا جاتا ہے، اس کیفیت سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ؟ دیکھیں، جب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا نا اللہ عز و جل کی ذات مبارکہ پر، اس وقت تک کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے۔ آپ اللہ پر یقین کامل کر کے اپنے کاموں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کریں۔ صحیح۔ اور جب آپ اللہ کا نام لے کر کوئی کام شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ویسے ہی شامل ہو جاتی ہے۔ اصل میں ہمارا یقین اندر سے مکمل نہیں ہوتا، کامل نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے ہم کام شروع کرنے سے پہلے تردد، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، بس یہ جو ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوا نا تو وہیں گیا کام۔
یقین جب آپ کا نہیں ہے، کوئی کام کرنے سے پہلے پورا پیپر ورک کریں، اس کی پوری اسٹڈی کریں، اس کے بعد آپ کام شروع کریں انشاءاللہ. اللہ کا نام لے کے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے آپ شروع کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کا کام مکمل ہوگا. انشاءاللہ بہت خاص بات ہے. اس میں مزید بات ہوگی جب آپ لوٹ کر آئیں گے. ایک مختصر سے وقفے پہ جا رہے ہیں، وقفے سے لوٹ کر آئے گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آپ کے سوال پہنچ رہے ہیں. میں مولانا صاحب سے ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، بچیوں کے مقدر اچھے رکھنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ والدین پڑھ کے پھونکیں اور یہاں کام ہو جائے. اتنا کوئک تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں، اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے. خاص الخاص ایک بزرگان دین نے ایک خاص عمل کیا جس سے بچیوں کے، ایک تو یعنی یہ وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جس نیت سے بھی کریں گے. جی کاروبار نہیں ہے، کاروبار ہو جائے گا. بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، رشتے آ جائیں گے، شادیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ مجرب میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں. جتنوں کو دیا ہے ان سے یہ کہہ کر دیا ہے کہ اس اسٹیٹ پر دینا، مجھے اس کا رپلائی دیں گی. انہوں نے اس کا رسپانس دیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ دنوں میں ہفتوں میں ہوا. کرنا کیا ہے کہ آپ نے 11 دن ہر مہینے ماں پڑھ لے یا خود بیٹی پڑھ لے، اپنے اچھے مقدر کے لیے، اچھے رشتے کے لیے، اچھے کامیاب آگے کی کامیاب زندگی کے. لوگ کہتے ہیں جی استخارہ کر کے بتائیں آگے خوشحالی آئے گی. بھئی یہ تو بہت ساری چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. 11 دن ہر مہینے آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، درود ابراہیمی. پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ سورہ والضحیٰ. اچھا، سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، پوری سورہ یہ 3 بار پڑھ لی. اس کے بعد آپ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 24 پڑھنی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ پڑھنی ہے 120 مرتبہ. اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک. بس اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا، ہر وظیفے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا، یا اللہ میری بچی کا مقدر اچھا، اس کی آنے والی زندگی اچھی کر دے. ایون کہ جن بچیوں کی لڑائیاں ہو کے گھروں پہ آ کے بیٹھی ہیں، ان کی مائیں بھی اگر یہ پڑھیں، وہ خود بچیاں پڑھیں، اللہ کی قسم وہ اپنے گھروں میں خوشحال. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ ماشاءاللہ، بہترین وظیفہ، پاورفل وظیفہ، ایٹم بم ٹائپ وظیفہ مل گیا آج آپ کو. الف لام میم میں ایک لائیو کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی حضور، الف لام میم میں آپ کی آواز آ رہی ہے. کون صاحب، کہاں سے؟ مبشر بات کر رہا ہوں کراچی سے. مبشر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ میرا سوال یہ تھا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ جہیز جو ہے وہ ایک لعنت ہے، تو یہ کام تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مطلب اپنی دختر کو جہیز عطا کیا، تو اس کو جہیز کہیں گے آپ؟ تشبیہ دینا. ہیلو او مسٹر جناب، یہ اس کو آپ جہیز کہیں گے؟ ضروریات زندگی دیں آپ، جہیز نہ کہیں، اتنی لمبی لمبی لسٹیں نہ دیں. نہیں وہ بالکل غلط ہے، وہ تقاضا بھی غلط ہے، اور اسی کا نام جہیز ہے. نبی نے جو اپنی بیٹی کو دیا تھا وہ جہیز نہیں تھا، اسے آپ جہیز نہیں کہہ سکتے. وہ ضروریات زندگی دی تھی. آپ بھی دیں اپنی بچی کو ضروریات زندگی، کس نے منع کیا ہے؟ بالکل میں مطلب اس کو ایک ورڈنگ میں تو جہیز ہی کہا جاتا ہے نا. نہیں کہا جائے گا، یہی تو صحیح کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. اس کو جہیز نہ کہیں آپ. اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو ضلالت کہیں، جہالت کہیں، ہماری کم عقلی کہیں. ہم کیوں ہر لڑکا تصور لے کے بیٹھا تھا میری شادی ہوگی، مجھے بیڈ ملے گا، مجھے ڈیوائیڈر ملے گا، صوفہ سیٹ ملے گا، ٹی وی ملے گا، اے سی ملے گا. میں اس کو بالکل غلط کہہ رہا ہوں، یہ غلط ہے. لیکن وہ مطلب اس پورے فعل کو آپ مطلب ایک الگ سے اسپیسیفک. بھائی جان میں نے سمپل بات کی ہے، اس کو سمپل رہنے دیں. ڈونٹ میک اٹ کنٹروورشل. میں نے کہا جہیز ایک لعنت ہے. یس، جہیز ایک لعنت ہے. ہمارے ہاں عام طور پر جس کو جہیز کہا جاتا ہے وہ واقعی لعنت ہے. کھڑے ہو جائیں اس کے خلاف، سینہ سپر ہو جائیں. بچیوں کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، 50 سال زندگیاں ہو گئی ہیں، عمریں ان کی ہو گئی ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے. تقاضا کو میں بالکل غلط سمجھتا ہوں. تقاضا ہی ہے یہ. آپ مجھے اپریشیٹ کریں. آپ اپریشیٹ کرنے کے بجائے نبی پہ لے گئے. میں
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کیا کہتے ہیں اپنی خوشی سے اپنی بچی کو ضروریات زندگی کا سامان دیتے ہیں. مبشر بھائی آپ سمجھ گئے, اب آپ سمجھ گئے عرف عام میں جسے ہم کہہ رہے ہیں نا طلب جہیز, یوں سمجھنے کے لیے کر لیں, جو ڈیمانڈ پیپر ہم دے رہے ہیں نا کہ یہ چیزیں دو گے تو بات بنے گی, آپ سمجھتے ہیں اس کی مذمت ہے, تو اس کی مذمت ہے یقینی طور سے, اور اس حد تک ہونی چاہیے, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو, کہ ہم اس کو معاشرے سے مٹا دیں نام و نشان. البتہ جو خوشی سے دے رہے ہیں وہ تو دعائیں ہونی چاہیے, وہ احکامات اور تربیت ہونی چاہیے جس کی ضرورت ہے سب سے زیادہ. تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا, مفتی صاحب کی بات بہت خاص ہے اور بہت اہم ہے کہ معاشرے سے اس رجحان کو ختم کریں. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیمانڈ پیپر آتا ہے نا, یہ دو وہ دو, اب آپ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, مجھے بتائیے کہ کون سے داماد نبی کے تقاضا کر رہے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے؟ نہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہاں سے تو سب کچھ مل رہا ہے, جبکہ پتہ ہے کہ یہاں سے سب کچھ مل رہا ہے تب بھی نہیں مانگ رہے. تو ہمارے ایک مزاج بن چکا ہے, اس مزاج کو ختم کرنا ہے. وظائف آپ لوگ مانگ رہے ہیں, ایک لائیو کالر بھی ہمارے درمیان آ گئے, میں سمجھ سکتا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ لائیو کال لے کے معاملہ اور آسان کر دیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی قبلہ حضور, کون صاحب کہاں سے؟ کراچی سے سعید بات کر رہا ہوں, کراچی سے. کیا صاحب, کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ سوال یہ ہے کہ میری وائف کو اچانک جو ہے نا طبیعت خراب ہوتی ہے, سینے میں سے ایسے لگتا ہے کوئی چیز نکل لے گی, اچانک ہو جاتی ہے 1-2 روز کے بعد جو ہے نا, اور آنکھیں چڑھ جاتی ہیں, یہ بھاری ہو جاتا ہے سر وغیرہ. تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بلڈ پریشر چیک کروایا حضرت صاحب؟ جی بلڈ پریشر چیک کروایا؟ جی بالکل کروایا, ابھی بھی برسوں بھی کروایا, بالکل سیٹ تھا. شوگر چیک کروائی؟ آنکھیں جیسے جی شوگر بلڈ پریشر؟ جی شوگر بلڈ پریشر بھی چیک کروایا. ٹھیک ہے, اب سن لیجئے, آیت الکرسی 11 بار پڑھ کے نا پانی پہ دم کر کے وہ پانی ان کو پلاتے رہیں, اور جیسے ان کو لگے سینے پہ کچھ نکل رہا ہے وہ پانی لے کے ان کے سینے پہ چڑھ گئے, چہرے پہ چڑھ گئے, انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گی. نہیں ہو, میرا نمبر چل رہا ہے, نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بھائی یہ جی ٹی وی میں نا آ رہا ہے نا, میں وہ دیکھ رہی ہوں اسکرین پہ, تو مجھے بھی میرے بچے کا مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ کافی مہینوں سے نوکری نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے نوکری نہیں ہے, جی ٹی وی پہ پروگرام آ رہا ہے الف لام میم کا, وہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جی, نوکری کے لیے میں آپ کو یہی کہوں گا, بیٹے سے کہیں جاری رکھیں. نوکری کیوں ڈھونڈتے ہیں, نہیں ملتی تو کوئی بھی کام شروع کریں, میرا نمبر ہے, میں رابطہ کریں, انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ان کا کام کا سلسلہ کر دیں گے. اور اللہ عز و جل کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے صبح فجر کی نماز کے بعد بیٹے کو بولے نمازوں کی بھی پابندی کرے. صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز یہ پڑھے. اگر یہ نہیں پڑھتا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے. یہ بھی نہیں پڑھتا واللہ خیر الرازقین پڑھے. یہ بھی نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر مانگے, یا اللہ تو سب کو رزق دیتا ہے, مجھے بھی رزق کے اسباب مہیا فرما. یہ بھی نہیں پڑھتا, وہ بھی نہیں پڑھتا, پڑا رہتا ہے بس, تو پھر کہتا ہے کہ نوکری نہیں پڑھ رہی, نصیب نہیں پڑھ رہا, موقع نہیں پڑھ رہا. لیکن لڑکا, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, عام طور سے ہمارے رواج یہی ہے کہ ہم بس امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ لکشمی آئے گی, دیوی آئے گی, چھپر پھاڑ کے آئے گی, چھپر پھاڑ کے آئے گی. خود زمین نہیں پھاڑتے, ایک جگہ پہ اگر 100 فٹ کا کھڈا کرتے ہیں, یہ بہتر ہے کہ مختلف جگہوں پہ 1-1 فٹ کا کھڈا کرتے پھریں. پانی تب نکلتا ہے جب آپ گہرائی کرتے ہیں. ایک بات ذرا سمجھا دیجیے گا, پروگرام کا آخری لمحہ ہے, کہ بہت سے روایات میں ایسا آیا ہے اور علماء یا بزرگ بتاتے ہیں کہ جب آپ نکلیں صبح تو نمک یا نیوالا لے کے نکلیں, یا کچھ ایسا تقاضا کریں, یا صبح کچھ پڑھ کے نکلیں, یا پھر مچھلی کو کچھ کھلا دیں. اس کے کیا اثرات ہیں؟ یہ ہے سارے صدقے. صحیح. جس کے پاس صدقے کے لیے کچھ نہیں ہے, صحیح, بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کر نکلے. صحیح. اے اللہ میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں, تو مجھے جو ہے نا آسان راستہ کر دے انشاءاللہ. اور کچھ نہ کچھ صدقہ. اب ضروری تھوڑی صدقہ کر کے, کہ صدقے کے لیے حضور نے فرمایا تھا نا, کسی کو اس نے کہا یار سنا میرے کو تو روٹی نہیں ہے کھانے کو, میں صدقہ کیا کروں؟ فرمایا مسکرا کے نہیں دیکھ سکتا. خوبصورت. آج کی گفتگو تمام ہوئی. بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ کا بہت شکریہ تمام آپ لوگوں کا کہ آپ لائیو کالز کرتے رہے الف لام میم میں. اب وقت سمٹ چکا ہے, ہم انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ایک اچھے موضوع کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے ملک کی حدود کا بہت خیال رکھیے گا, نظریاتی اسلام کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ کی امان میں.